أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورۃ المزمل کی آیت نمبر 10 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک دو بات بنیادی سمجھ لینا چاہیے۔ پچھلے درس میں آیا تھا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ انسان کسی طرح کی کوئی تنگی یا تکلیف یا مصیبت یا پریشانی کی طرف دھیان نہ دے، رب المشرق والمغرب کی طرف دھیان دے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف، اور تمام امور میں کارساز اللہ رب العالمین کو ہی بنائے۔ آج کی جو آیت آ رہی ہے اس میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے رب العرش العظیم کی طرف سے، یعنی عرش عظیم کے رب کی جانب سے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تربیت رب ذوالجلال کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی حیثیت سے بھیجے جاتے ہیں یا رسول کی حیثیت سے بھیجے جاتے ہیں۔ پھر حضرت محمد خاتم النبیین رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے درمیان آپ کی حیثیت ختم نبوت کے اعتبار سے سب انبیاء کے درمیان نمایاں ہے۔ تو جتنی صفات تمام انبیاء میں ہیں وہ تمام کی تمام صفات، خوبیاں، کمالات، وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان خاتمیت کے اعتبار سے اور امامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح تمام انبیاء کی تربیت کی، اسی طرح حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور امامت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے درمیان سب سے زیادہ تربیت کی۔ اس لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے میری تربیت کی اور سب سے زیادہ اچھی تربیت کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے، اور حضرت شیخ الہند ترجمہ کر رہے ہیں اور سہتا رہ جو کچھ کہتے رہیں، وَاهْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو، حجراً جمیلا، بھلی طرح کا چھوڑنا۔ واہ شیخ الہند، یعنی جو بے ایمان کفار مکہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دشمن یا آپ کی نبوت و خاتمیت کے دشمن جس طرح کی باتیں آپ کو کہا کرتے تھے، مثلا یہ کہ کہہ دیا ساحر ہے، کہہ دیا کہ کاہن ہے، یا قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یا مجنون، دیوانہ، مسحور، اس طرح کے الفاظ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، جبکہ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام لوگوں کے اندر ایک اونچا اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں کو صبر و استقلال سے سہتے رہیے۔ ابھی یہ بات ہوئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کی، یعنی جو کچھ لوگ دنیا کہتی ہے یا کہتے رہیں گے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ سہتے رہیے، صبر کیجئے، کہنے والے کا کوئی جواب نہ دیجئے، اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، جی اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو دلگیر نہیں ہونا۔ اب اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دے ان کو، یعنی جو تکلیف دے رہے ہیں آپ کو الٹی سلٹی باتیں کر کے، ان کو چھوڑ دیجئے، اور ایسا نہیں، بھلی طرح کا چھوڑنا۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے مخالف کو چھوڑ دینا،
اور ایک ہوتا ہے چھوڑنا ہی نہیں، اس کے لیے دل میں ہمدردی رکھنا۔ علامہ عثمانی بڑی پیاری تفسیر کر رہے ہیں، مخالفوں کو چھوڑنا بھلی طرح کا چھوڑنا یہ ہے کہ ظاہر میں ان کی صحبت ترک کرو اور باطن میں ان کے حال سے خبردار رہو کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وار علامہ عثمانی، اور مجھ کو کس طور سے یاد کرتے ہیں، دوسرے ان کی بدسلوکی کی شکایت۔ واہ واہ، دوسرے یعنی دشمن جو کچھ کہتے ہیں ان کی بدسلوکی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی جو مشرکین ستا رہے تو کسی کے سامنے ان کی کوئی گلے شکوے نہ ہونی چاہیے، نہ انتقام لینے کے در پہ ہو، نہ گفتگو یا مقابلہ کے وقت کج خلقی کا اظہار کرو۔ کبھی مل بھی گئے تو یہ نہیں کہ اس نے ہم کو برا بھلا کہا تھا تو آپ منہ پھیر کے ملیں یا دل میں کوئی بات ہو، نہیں، اپنے اخلاق سے اعلیٰ معیار پر ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ دو بات، تیسرے یہ کہ باوجود جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں قصور نہ کیجیے۔ وہ ہیں دشمن، برا بھلا کر رہے ہیں، ان سے انتقام نہیں لینا، ان کو برا بھلا نہیں کرنا، ان سے بد اخلاقی نہیں کرنا، اور ان کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھ کے ان کو نصیحت کرتے رہنا، بلکہ جس طرح بن پڑے ان کی ہدایت و رہنمائی میں صحیح کرتے رہیے۔ یہ ہے حجر جمیل۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی خلق سے کنارہ کر، خلق سے کنارہ کر لیکن لڑ بھیڑ کر نہیں، سلوک سے۔ وارث شاہ صاحب یہ تو اور کمال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلق سے کنارہ کر، ان سے دور رہیے لیکن لڑ بھیڑ کر نہیں، سلوک سے۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق نبوی امت کو عطا کر دے۔ مگر یاد رہے کہ یہ آیت مکی ہے اور یہ آیت کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بقول امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ چھٹا حکم ہے۔ آپ کے سامنے اس دن آئی تھی امام کرخی کی 5 باتیں۔ پہلی بات یہ بتایا تھا انہوں نے کہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت، دوسری بتایا تھا قرآن کریم میں کی تلاوت یعنی اشتغال، تیسری چیز بتائی تھی ذکر اللہ پر دوام، چوتھی چیز بتائی تھی ما سوی اللہ سے اعراض اور ترک تعلق، اور 5ویں چیز امام کرخی نے بتائی تھی اللہ پر توکل، اللہ پر توکل۔ 5ویں چیز کیا آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یعنی لوگوں کی ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل کا معاملہ کیجیے، یعنی دل میں کوئی بات نہ رہے، اگلے کو معاف بھی کیجیے، اخلاق سے بھی ملیے، اور انتقام کا بھی جذبہ نہ ہو، اور ملے تو ان کے لیے محبت کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ ان کو نصیحت بھی کیجیے۔ یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ دشمنوں کی جفا و ایذا پر صبر کیا جائے، یعنی یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت و توانائی اور ساری عمر خرچ کرتے ہیں، انہی کی طرف سے ان کی جزا میں گالیاں، ایذائیں، طرح طرح کے جور و ستم ان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ان پر صبر جمیل کرنا یعنی انتقام کا ارادہ بھی نہ کرنا، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اصطلاح صوفیہ میں فنا کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان دشمن کی ایذا رسانی پر صبر بھی کرے، ان کو معاف بھی کرے، اور ان کے لیے خیر خواہی بھی کرے، اور ان کے لیے ان سے اچھا سلوک کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانے میں غالباً مولانا بدر عالم مہاجر مدنی نے لکھا ہے کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کی مغفرت کا کیا سبب بنا، جلدی سن لیجئے وقت ہو جائے گا۔ تو امام صاحب نے بتایا کہ میں درس دے رہا تھا حدیث کا، ایک شخص نے ان کو گالیاں دی اور گندی گالیاں دی، تمام طلبہ اور شاگرد انتقام لینے کے لیے درپے ہو گئے۔ حضرت نے دیکھا کہ مجمع اب قابو سے بے قابو ہوگا تو درس بند کر دیا اور گھر تک جانے لگے۔ جا رہے تھے گھر تو حضرت کا گھر آیا، تو جس آدمی نے گالی دی تھی اس نے پھر گالی دی کہ کیوں کھڑے ہو گئے؟
تو حضرت